نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج بھی حمد اللہ تعالی ہمارا 25ویں پارے کا درس تفسیر قرآن ہے۔ قیامت کے والے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جائے گا۔ تمام انبیاء، تمام اولیاء قیامت کے علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ان سے جو بھی پوچھے وہ کہتے ہیں اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یعنی ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف لٹائیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے بتائے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ سو حقیقی علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس کے بتانے سے کسی کو آ جائے علم تو اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہے۔ تو اللہ کے بتانے پر کسی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نہ بتائے۔ اللہ مرضی اللہ کی وہ انبیاء کو بتائے، اولیاء کو بتائے، تو یہ اللہ کی مرضی پر پابندی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا علم یہ اسرار الہیہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چھپانے کا ہی حکم دیا گیا تھا کہ ایگزیکٹ تاریخ اور مہینہ کیا ہوگا یہ چھپانے کے والے سے آپ پر لازم تھا کہ اس کو چھپا کر کے۔ باقی کافی کچھ تو بتا دیا۔ مہینہ کون سا ہوگا؟ محرم ہوگا۔ دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا ہوگا۔ پھر اتنی نشانیاں بتا دی۔ تو قیامت کی نشانیاں وہی بتا سکتا ہے جو قیامت کے بارے میں جانتا ہو۔ اور نشانیاں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ ڈرے اور وہ نشانیاں جب رونما ہونا شروع ہو جائے تو اپنا ایمان بچائے۔ سو اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کسی چیز کا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور قیامت کے علم کا جو مقصد تھا نشانیاں، وہ اس لیے بتایا کہ بھئی تم دیکھو گے آگ جو ہے وہ اٹھے گی، شام سے آگ اٹھی نظر آئے گی، مشرق میں تم عبودی شکل میں جب رمضان کے اندر آگ اٹھتی دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس وقت تم اپنا جو سال کا رزق ہوگا اس کو محفوظ کر لینا۔ تو اس طرح کی جو حدیث ہے وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کس قدر علم دے دیا گیا۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ سندن ضعیف ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ جب تم سرخ عمود دیکھو، ستون مشرقی میں، تو ایران جو ہے یہ یورپ کے اور عرب کے مشرق میں آتا ہے۔ تو تم جب رمضان کے اندر وہ سرخ آگ کو اٹھتا ہوا عمودی شکل میں دیکھو تو اپنے سال کا جو کھانا پانی ہے وہ اکٹھا کر لو، کیونکہ وہ سال جو اور بھوک کا سال ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ نشاندہی کر دی۔ تو یہ علامات قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو قیامت کا جو علم ہے وہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے عموماً وہ گفتگو لمبی کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ نہیں مناسب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس جبریل امین آتے ہیں انسانی شکل میں، سوالات کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اب انداز سمجھے، فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ نفی زیادتی کی ہو، قانون یہ ہے نفی زیادتی کی ہو تو وہ ذات اور بنفسی اور عین کی نفی نہیں ہوتی۔ جب کہا جائے کہ ہم دونوں کو پتا ہو
فرحان بھائی کو اور مجھے پتا ہو کہ یہاں سے مثال بتی چوک ہے وہ 7 کلومیٹر ہے، مثال ہے، ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، برابر علم ہو گیا۔ تو اب مجھ سے یہ پوچھے ایسے بندے کے سامنے جس کو لمٹ بتانی نہ ہو، بھی بتائیں بتی چوک کی یہاں سے مسافت کتنی ہے، تو میں کہوں جتنا پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے۔ جب کسی چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، منتہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے زیادہ نہیں جانتا تو زیادتی کی نفی ہے، جو اس کی حقیقت ہے اس کی نفی تو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا بھی میں قیامت کے بارے میں بالکل جانتا ہی نہیں۔ اچھا، جبریل امین بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عین قیامت کے علم کی نفی نہیں ہے، حضور قیامت کا علم جانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے، تو جو مناسب تھا پھر وہ سوال کر لیا، یا رسول اللہ پھر اس کی نشانیاں مجھے بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈیاں اپنی مالکن کو جنم دیں گی۔ تعبیر کی گئی ہے کہ بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی، جو فرما بردار کی انتہا ہوتی ہے وہ نافرمان ہو جائے گی۔ انتر الحفاظ العالۃ ریاء الشاء یتطاولون فی البنیان، تو دیکھے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ننگ ترنگ بدن اور بکریاں چرانے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ یہ برج خلیفہ اور یہ سعودیہ اور دبئی والے شیخ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو قیامت کی نشانیاں وہی بتا سکتا ہے جس کو قیامت کا علم ہے۔ اور میں نے اس سے اگلی بات یہ کی ہے کہ قیامت کا علم وہ نہیں بتایا، نشانیاں بتائیں۔ علم بتانے میں اور نشانیاں بتانے میں فرق کیا ہے؟ علم بتانے کا مقصد تھا کہ معلومات، صرف نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ نشانی رونما ہو، یہ نشانی رونما ہو، یہ نشانی رونما ہو، تو پھر کیا سمجھنا؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اشارت کر کے فرمایا میں اور قیامت بالکل قریب ہیں۔ ہر ایک نشانی جب شروع ہوگی اس کے بعد دوسری نشانی ملتی چلی جائے گی۔ تو قیامت قریب ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اعمال برے ہیں توبہ کی طرف آ جائیں گے، نیک اعمال کی طرف آ جائیں گے، حق مارا ہوا ہے حق دینے کی طرف آ جائیں گے، حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف آ جائیں گے۔ نشانیاں بتانے کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ الیہ رد علم الساعہ، یہ علم قیامت کا اللہ ہی کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ ہماری قوم اس بات میں پڑ گئی حضور کو قیامت کا علم ہے کہ نہیں؟ کسی مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور سے قیامت کے علم کی نفی کرو تو تمہارا ایمان کامل ہوگا؟ قرآن و حدیث میں کسی مقام پر بتا دی؟ اللہ کے لیے قیامت کے علم کا یا دیگر علم کے ثبوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے حضور کے علم کی نفی ہو۔ جی، یہ خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم حضور کو اور مخلوق کو مقابلے میں لے آئیں۔ جب حضور اللہ کی ذات مخلوق کے مقابلے ہے ہی نہیں ہے، اللہ کو آپ نے مخلوق کے برابر ٹھہرایا تو نقصان ہے بھئی۔ جب پھر جملہ کہتے ہیں جب توحید بیان ہوگی تو پھر نبوت کی توہین تو ہوگی، کیسی ہوگی توہین؟ اللہ کے بندو، خالق کا مخلوق کے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خالق ہے، وہ ازلی ہے، وہ قدیم ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ کسی بھی وصف کے اندر جوڑ نہیں ہے۔ اور اللہ کی توحید بیان ہو تو وہ توحید میں کیا بیان ہوگا؟ اللہ ازلی ہے، اللہ قدیم ہے، ابدی ہے، یہ چیزیں بیان ہوگی۔ اس کی ساری صفات ذاتی ہے، تو اس میں کس نبی کی توہین ہو رہی ہے؟ اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے اللہ کی یہ صفتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، اور اس کے جو بندے ہیں وہ ان شانوں کے قریب ہونے والے ہیں، اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ نیگیٹو دماغ کے اندر زیادہ گھومتی ہے نا بازوں کی،
ہر وقت دماغ میں یہی بات رہتی ہے کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو پھر مخلوق کی یا نبی کی توہین ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا بس اوقات ہم بات کے لیول کو نہیں سمجھتے. یہ جملہ کہنا یہ ہے ہی کفر. اس کا مطلب ہے کہ تو نے اللہ کی ذات کو مخلوق کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. اللہ کی ذات تو مخلوق کے مقابلے میں نہیں ہے. تم توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے. میں تو اکثر کہتا ہوں رسالت سنتے ہیں ہم سے اور توحید جا کے بھتیجوں سے سن لیتے. رسالت بھی ہم سے سنیں, توحید بھی ہم سے سنیں. ہم بتائیں کہ توحید کے اندر مخلوق کا خالق کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے جوڑ ہے ہی نہیں ہے. یہ حادث ہے, وہ قدیم ہے, وہ ازلی ابدی ہے, یہ فنا ہونے والا ہے, یہ مخلوق ہے, وہ رازق ہے, یہ مرزوق ہے, وہ مالک ہے, یہ مملوک ہے. جوڑ ہے ہی نہیں. اگر تعلق ہے تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے وہ عزت والا ہے. بس یہ جوڑ ہے. نبیوں کی عزت دی, عزت والے. ولیوں کی عزت دی, عزت والے. اب جو عزت دی ہے اس کے مطابق اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں, جناب دعا فرما دیں تو دعا پر ہی درد شروع. نماز کے بعد دعا جائے, جنازے کے بعد دعا جائے. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ابھی تو کہا تھا کہ اللہ سے مانگو. ہم اللہ سے مانگنے چلے تو کہا نماز کے بعد بھی دعا جائز نہیں ہے, جنازے کے بعد بھی دعا جائز نہیں ہے. اللہ سے مانگنے پر بھی پابندی نہیں. جی صحابہ کرام نے اس طرح نہیں کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی عمل جس میں ہو کہ وہ نہ کیا ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی وہ کام ہی حرام ہے. اس وقت جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق ہو گئے. وہ پاکیزہ ہستیاں جن کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہم گنہگار, سیاہکار, شفاعت کے منتظر, رسول اللہ کی رحمت کے ہمہ وقت انتظار میں رہنا. گناہ زیادہ ہے نا, اس لیے بار بار دعائیں کرتے ہیں, بار بار دعائیں کرتے ہیں. ہمیں حکم بھی یہی ہے دعا کرتے رہو. ہمارا معاملہ یہ ہے. وہ تو حضور کے قرب میں تھے, پاکیزہ لوگ تھے, ہم برے لوگ ہیں. ہم خود کو اس طرح حقیر سمجھتے یا الہی ہم گناہگار ہیں, اکڑ کر آنے والے نہیں ہیں, تیری بارگاہ میں جھک کر آنے والے ہیں. ہم بار بار دعا کرتے ہیں. جنازہ اٹھایا دعا, ذکر کرتے گئے, جنازہ رکھا پھر اس کے بعد ذکر ہوا, پھر اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی. کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگ رہے. نہیں بھئی یہ جائز نہیں, خدا کے بندو اللہ سے مانگنے پر پابندی لگا دی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اذا دعان, جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, میں سنتا ہوں. اللہ تو یہ کہہ رہے تو پابندی لگا رہے. پھر جنازے دفنانے گئے, پھر دعا, 40 قدم ہٹے, پھر دعا. اتنی دعائیں کیوں مانگ رہے ہو؟ یار رحم و کرم ہو جائے, ہمارا جانے والا محبت رکھنے والا چلا گیا, گناہگار ہم ہیں, ہماری پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں, امید میں لگے ہیں دعا ہو جائے, دعا ہو جائے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. تو اس واسطے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو اللہ نے عزت دی ہے, اور جو اللہ نے عزت دی ہے اس کو تم ڈی گریڈ نہ کرو. اور ڈی گریڈ کرنے کا یہ جو طریقہ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے مقابلے میں لے آؤ. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں لانے کے انبیاء اولیاء کو ڈی گریڈ کرنے کے چکروں میں تم اللہ کے مقابلے میں لا کر اللہ کی ذات کی توہین کر رہے ہو. بات سمجھ آئی؟ وہ ایک تھا نا شخص, بوٹی شوٹی پی اس نے, تو علی علی کے نعرے لگاتا تھا. اس نے نا وہ دیکھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, عثمان غنی, علی حیدر, یہ چارے نام لکھے ہوئے. تو ان میں جو متشدد ہے تو اس نے نا وہ پتھر پکڑ کے تو ایسے پتھر مارا. نام تھا, ارادہ تھا جناب عمر فاروق کے نام کو مارنے کا. تو وہ چونکہ وہ بوٹی شوٹی پی ہوئی تھی تو وہ پتھر آگے چلا تو وہ حضرت مولا علی کے نام کا علی حیدر, حیدر کی دار پر لگ گیا. اب وہ دیکھ کر نہ لگا اس کو, تو آگے سے کہتا ہے تم ہی بڑا بیچنا بڑھ بڑھ کے بیچنا. تو یہ طبقے کی توہین کا معاملہ یہ ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی حرکتوں سے اپنے کی توہین کرتے ہیں. یہ توہین کے دعوے دار جب ایسی بات کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کرو گے تو پھر توحید کی خرابی آئے گی, اور تو اس میں توحید کے مقابلے میں جب لاؤ گے
توحید کا جب ذکر ہوگا تو ان کی توہین ہوگی. خدا کے بندو یہ توہین تب ہوتی ہے جب جوڑ میں آئے, مقابلے میں آئے, پھر کہا جائے یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے. ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلے میں آئے, ہم مقابلے میں لانے کو کفر سمجھتے ہیں, اور پھر ترجیح دینا کہ نہیں یہ ادنا ہے یہ اعلیٰ ہے یہ اگلی بات ہے. ہم تو اس کو مقابلے میں کھڑا کرنے کو کفر سمجھتے ہیں. ہماری جو اس حوالے سے حکمت ہے, ہماری جو رائے ہے, ہماری جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اس کا دائرہ کار ایک نرالا ہے, اس کے قریب بھی کوئی جا نہیں سکتا, اور اس توحید والی ذات نے جس کو عزت دی ہے وہ عزت والا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہر بات کو سمجھانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, پھر جا کر ایک بات سمجھ آتی ہے. تاہم مومنین کی خوبی بیان کی, وہ سرکشی نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. اللہ اکبر, اللہ. اور قیامت کا جب علم بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف لٹایا جائے گا, اس کے آگے مشرکین کے کچھ عقائد کی خرابیاں بیان کی گئی. سورہ شورا, اس کے اندر یعنی سورت کا نام ہی مشورے والی سورت, مشورہ کرنا بتایا گیا. قرآن مجید وحی کی کتاب ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو وحی سے آئی ہے, عربی میں نازل ہوئی ہے, کسی اور زبان میں نہیں. جس نبی پر نازل ہوا نبی بھی عربی ہے, پنجابی نہیں ہے. مرزا قادیانی پنجابی تھا. ماننے والے مانے تو جنتی, انکار کرنے والے جہنمی ہیں. اور نبی کی شان یہ ہے کہ جس جگہ وہ اس کی روح قبض ہوتی ہے اسی جگہ اس کا مزار پر انوار بنتا ہے. مرزا قادیانی واشرو میں مرا, اس کا مزار پر اشرار وہیں بننا چاہیے تھا, بنائے نا وہاں. جب بھی کوئی دماغ میں تصور بیٹھے آئے واش روم میں, قادیانی ہاؤس میں, تو اس وقت اسی کا تصور لے کر آئے کہ یہ مرا تھا. رب نے اپنے محبوب کے گستاخ کو موت کہاں دی؟ یقین جانی اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی, اگر یہ سڑک پر مرتا تو سڑک کی جگہ لاٹ کر دی جاتی اس کے لیے. کہیں مرتا بہت بڑا اس کا دربار بنا دیتے. رب نے موت ہی ایسی جگہ دی, میں تو بنا لوں. بنائے تب مرے, نہ بنائے تب مرے. جھوٹا تو اسی سے اللہ نے ثابت کر دیا. ہائے ہائے, رب اپنے محبوب کی کیسی عزتیں رکھتا ہے. صدیوں بعد بھی ایک خبیث اٹھتا ہے تو رب اس کو بھی ذلیل کرتا ہے, میرے محبوب کے مقابلے میں اٹھتا ہے. یار تو اللہ کے مقابلے خام خواہ نبی کو کھڑا کر دیتا ہے, ولیوں کو کھڑا کر دیتا ہے. وہ تو اس کے پیارے ہیں, اور پیاروں کا مقابلہ نہیں کرایا جاتا. یہی تو انگریز کی سازش تھی کہ اس نے ایسے عقیدے بنا دیے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا, ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ اللہ کے برگزیدہ ہے جن کو اللہ کہتا ہے وجیہن. اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اللہ کی بارگاہ میں یہ عزت والے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پرہیزگار زیادہ عزت والے ہیں. زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. تو خزانے کی چابیاں اللہ کا چابی سمجھتے نا, اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے, سنبھالا جا سکے, کسی کو دیا جا سکے. تو بتائیں اللہ کو چابیوں کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ نے جو چابیاں بنائی ہیں تو کسی کے لیے تو بنائی ہیں جس کو دینا ہے تاکہ وہ دیتا رہے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا جاتا ہے, میں بانٹتا چلا جاتا ہوں. تو بانٹے, حضور بانٹے گے بھی تو اسی کو نا جو حضور کو ماننے والا ہو, جو نبی کو مانتا ہی نہ ہو اور توہین کرنے والا ہو. تو یہ تو میرے محبوب کی رحمت ہے کہ اس کو کچھ دنیا کا ذرہ دے دے. اپنوں کو جو دیں گے وہ خاص مہربانی اور شفا والا رزق ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخرت کی کھیتی کا جو ارادہ رکھے, من کان یرید حرث الدنیا, جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھے اللہ کہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ,
جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے اللہ کہتے ہیں ہم اس کی کھیتی اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. آگے ایک آیت کریمہ ہے بڑی مشہور آیت، سٹیجوں پر چلتی ہے، اس کا مضمون آپ بھی بڑے اس سے محظوظ ہوتے ہیں. قیامت کا ذکر ہوا، رزق کا ذکر ہوا، قرآن مجید کے وحی ہونے کا ذکر ہوا. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے بات کی. اب اللہ ایک آیت فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ سے آپ ان کو کہہ دیں لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قرابت داروں کے اندر محبت رکھنا، مگر قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھنا. یہ آیا کریمہ پڑھ کر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے، پہلے میں وہ نتیجہ سکھا. یہ آیا کریمہ پڑھ کر شاہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج پر، داڑھی ان کی بالکل ایک مٹھی سے انتہائی کم، ویسے تو مومن شیپ ہوتی ہے، اگر تھوڑی تھوڑی رکھی ہو تو وہ بہت پارسا ہوتے ہیں. اور شاہ صاحب دین کا علم بالکل پڑھے نہیں ہوتے، کچھ سکول کا کچھ پڑھے ہوتے ہیں. اب وہ بیٹھے ہیں، ماننے والے مرید ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں سامنے، اور سٹیج پر کھڑا خطیب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے. حضور نے یہ فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا، میں تمہیں پر تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ایک بات کا سوال تم سے کرتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میری اولاد سے محبت کرتے رہنا. لہذا ثابت ہوا کہ یہ جو شاہ صاحب ان کے قدم چومیں گے تو پھر قرابت داروں سے حضور سے محبت ہوگی. یہ نتیجہ ہے. میں نے اس کے اوپر کافی تفاصیر دیکھی کہ مجھے یہ والا نتیجہ مل جائے. تفسیر ابن جریر دیکھی، تفسیر ابن ابی حاتم دیکھی، بڑی بڑی تفاسیر دیکھی، پھر جدید تفسیر دیکھی، کوئی قرآن کی آیت کو حدیث کی مدد سے تفسیر ہو جائے. جو تفسیریں ہیں میں اس کا حاصل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال لیجیے گا. اور یہ میں باتیں بتا دوں، ہمارے اکابرین نے جو عقیدہ بیان کیا کہ سادات کی تعظیم وہ واجب ہے جس طرح عالم کی تعظیم واجب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کرنا یہ کفر کی طرف جانے والا کام ہے. یہ عقیدہ پہلے سمجھ لیں تاکہ اس کو کوئی گڑبڑ نہ کرے. ہاں جی، میں نے ایک ٹی وی چینل پر بات کی نا، وہ کہتا جی یہ وظیفہ پوچھ رہے ہیں میچ جیتنے کا. میں نے کہا اگر تو یہ کفر اسلام کی جنگ ہے تو پھر تو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور اگر یہ ایسے ہی کھیل تماشے تو ساتھ والا ایک بندہ کہنے لگا نہیں آپ اس کو پھر حرام سمجھتے ہیں. میں نے کب یہ کہا ہے حرام؟ اس سے یہ کب ثابت ہو جاتا ہے؟ ورزش ایکٹیویٹی ہے، آپ کی جو مرضی کرو، لیکن اس کو کفر اسلام کی جنگ میں لا کر اس کے اوپر وظائف پڑھنا یہ سمجھ سے بالا تھا. اس کے اوپر جمعے لگتے ہیں یار، وہ پوشیدہ چیز ہے. تو اس واسطے اس چیز کو مکس نہیں ہونے دینا کہ جناب اس کا مطلب پھر یہ خارجیت ہوگی، یہ ناصبیت ہوگی. ہمیں پتہ ہے خارجیت کسے کہتے ہیں، ناصبیت کسے کہتے ہیں. الحمدللہ ہماری تحریریں، ہماری تقاریر اس سے بھری پڑی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے کس قدر محبت کرنے والے. ہمیں یہ دعوے دینے کی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اکابرین کی جو نسبت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. اب سنیں اس کے والے سے تفسیر کیا چلتی ہے. ایک یہ سورت مکی ہے، پہلی تفسیر اس کی، یہ سورت مکی ہے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی سنایا کہ میں تم سے تبلیغ اور جو غیر معمولی معلومات تمہیں دے رہا ہوں میں اس پر اجرت طلب نہیں کرتا، مگر تمہارا جو میرے ساتھ خاندانی تعلق ہے الا المودۃ فی القربى، مگر جو تمہارا میرے ساتھ خاندانی تعلق ہے یار اسی کی لاج رکھ لو، اسی کا خیال رکھتے ہو، مخالفت تو نہ کرو. تو قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی، وہ کہتے تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تجھے پوچھتے. تو وہ خاندان کی وجہ سے خیال کر گئے تھے، تم خاندان کی وجہ سے خیال بھی نہیں کر رہے. یہ حضور نے اپنے متعلق کہا کہ میں تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر وہ محبت تو رکھو جو ایک رشتہ داری کی ہوتی ہے. یار مخالفت نہ کرو، میں جس کو تبلیغ کرتا ہوں اس کو تو کرنے دو. طائف کے اندر گئے حضور تبلیغ کرنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کر کے نکلے انہوں نے بات مانی نہ،
تو حضور نے فرمایا ایک کام ضرور کرنا، تم نے نہیں مانا تو الگ بات ہے، مجھ پر فرض تھا، لیکن تم نے کسی اور کو بتانا نہیں ہے کہ بھی ہم نہیں مانے۔ لیکن وہ مخالفت میں اتر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی پر پتھراؤ کیا، حضور قدم اٹھاتے پتھر مارتے تھے، چھوکرے کھڑے کر دیے قطار بنا کر، حضور قدم اٹھاتے جا رہے ہیں، وہ پتھر مارتے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ارد گرد علاقے میں بات پھیلا دی کہ حضور ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا۔ ہائے 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 یار، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، سچی بات کریں تو ہماری کبھی مخالفت ہو جاتی ہے تو تھوڑا دل میں خیال ضرور آتا ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کی طرف دیکھیں کہ 40 سال جب تبلیغ نہ کی تو لوگ صادق و امین اور آپ کو چومتے تھے، اور جب تبلیغ شروع کی، حق بات کہی، جب حقوق دینے کے اوپر اور اللہ وحدہ لا شریک ماننے کے اوپر، حق کی ادائیگی کے اوپر جب وہ پنجہ آیا تو کہا یہ تو ہمارے نظریات کے خلاف ہوا، مخالفت شروع کی، پتھراؤ پر اتر آئے۔ فرشتہ آتا ہے، یا رسول اللہ حکم دے ان کو تیس نیس کر دے، وہ پہاڑوں میں پیس کر رکھ دے۔ فرمایا نہیں، اللہم اہدی قوم فانہم لا یعلمون، میرے یا الہی میری قوم کو ہدایت دے دی، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ تو مودت فی القربہ ایک اس کی تفسیر ہے کہ میرے ساتھ جو رشتہ داری اس کا ہی خیال کرنا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں جو تبلیغ کرتا ہوں اس تبلیغ پر میں اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے رضائے الہی کے لیے مودت فی القربہ، کہ جو قرابت تمہاری اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کو تو مانتے ہو نا، تو اللہ کے ماننے کی وجہ سے جو تم ایک دوسرے سے رضاء الہی کے لیے محبت رکھتے ہو، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں بعض کے ساتھ خاص مودت رکھنے والے ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، تو ہم اسی اعتبار سے کہتے ہیں تو بحیثیت مسلم آپس کے اندر محبت رکھو۔ میں کوئی تم سے تبلیغ کا مطالبہ نہیں کرتا، اے مومنو تم آپس کے اندر جو ایک ربوبیت اور اسلام کے اعتبار سے محبت ہے، قربہ اس قرابت اسلام ہے، اسی کی محبت کے پیش نظر آپس میں ایک ہو جاؤ اور کفر کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، تم اس طرف آ جاؤ۔ تو یہ حضور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ دو تفسیریں ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار یہ کوٹ خواجہ سعید کے اندر بندے بڑے سادہ ہیں، آپ پورا تفسیر کا مضمون بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں بابوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، جوانوں کو آتی ہے نہیں۔ میں کہا نہ آئے، بارش کا کام ہے، برستے رہنا، آگے پتھر بھی ہوگا نشان اس پر بھی پڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدے درست ہو رہے ہیں۔ تیسری تفسیر اس کی بیان کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا، مگر میرے ساتھ جو تم سب کا روحانی باپ اور رسالت کا تعلق ہے، کیونکہ ولایت رسول اللہ کی تفسیر میں میں نے کہا تھا حضور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت کے اعتبار سے حضور پوری کائنات کے باپ ہیں اور ازواج مطہرات سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو حضور یہ بات کر رہے ہیں کہ جو رسالت کے اعتبار سے میں تمہارا روحانی باپ ہوں اور تم آپس میں رشتہ دار ہو، قربا ہو، تو قربا کی مودت اور محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی۔ چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے، دوسری اور تیسری تفسیر میں فرق یہ ہے کہ دوسری تفسیر کے اندر ان کی رب کے ساتھ جو قرابت تھی وہ بیان کی گئی، اور تیسری تفسیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت باپ کی جو قرابت تھی اس اعتبار سے قرابت کو بیان کیا گیا، اگرچہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے، اسلام کے اعتبار سے ایک ہو جائے۔ چوتھی اس کی تفسیر یہ ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی وہ تمہیں جو دین کی باتیں بتائیں اسے مانو، تو جو دین کی بات بتائے وہ میرا قرابت دار ہے، اور میرے قرابت دار سے محبت کرتے رہو تاکہ قیامت تک یہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ تو منقطع ہوا، وحی والا کلام جو ہے وہ آگے پہنچتا رہے، سلسلہ چلتا رہے۔ تو مودت فی القربہ سے مراد حضور کے صحابہ بھی ہوئے، آل پاک بھی ہوئے، اہل بیت طہار بھی ہوئے، اور قیامت تک آنے والے مبلغین اور علماء ہوئے۔
اب محض رشتہ داری کے اس اعتبار سے جو محبت، اگر بات یہ کی جائے کہ میری اولاد ہونے کے اعتبار سے، بس اسی اعتبار سے محبت کرو، تو اجرت اس بات پر تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اس سے پہلے عنوان چلا ہے کلام کے وحی ہونے کا، قیامت کا، اللہ کی طرف سے رزق آنے کا، اور اس کے بعد رزق کے حوالے سے بات، یہ ساری بات یہی بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں جو مراد فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ قرابت داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو منسلک ہے، آپ کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کی تبلیغ کو آگے پہنچا رہے ہیں، وہ ہے قرابت دار۔ یہ قربا کا جو مفہوم ہم اس طرح دائرے میں لے کر، اور اہل بیت، میں پھر کہہ رہا ہوں اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے، لیکن اس آیت سے خاص تخصیص کر کے نکالنا اور تخصیص کرنے کا مطلب باقیوں کی نفی کر دینا، یہ نہیں بنتا۔ بلکہ مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول یہ ہے جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مصارف اور مال کی کمی محسوس کی تو آپس میں بہت سا مال جمع کیا اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کرنے کے حضور کی بدولت ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، حضور کے مصارف زیادہ ہیں، حضور کے پاس باعث سے وفد بھی آتے ہیں، حضور کے پاس مہمان بھی آتے ہیں، تو حضور کے اخراجات زیادہ ہیں۔ حضور یہ نذرانے پیش کرنے کا ثبوت اور اس کے مقاصد، ہمیں یہ حقیر نذرانہ بارگاہ میں حاضر لائے ہیں، شرف قبولیت بخشا جاوے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور فرمایا مجھے تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ مودت فی القربہ۔ اب مودت فی القربہ کی مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ کیا فرماتی ہے تفسیر، یعنی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، اسلامی قرابت کا لحاظ رکھو۔ رب فرماتے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا مجھ سے قرابت روحانی کی بنا پر محبت کرو کہ تم سب کی اصل ہو، سب مجھ سے ہی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی جناب؟ وہ چیز ثابت نہیں ہو سکی کہ حضرت سجادہ نشین صاحب، داڑھی مون شاہ صاحب، ان کے یوں جی سارا کچھ یہی ہے، دین کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ بڑی بڑی خانقاہوں سادات کا معاملہ چلتا ہے، پھر شاہ جی تسی سارا کچھ ہو، شاہ جی سے دین لے نا۔ آئیے ماشاء اللہ شاہ صاحب بیٹھے دین پڑھ رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی نے بھی دین پڑھا ہوا الحمدللہ، اور دین پڑھنے کے اعتبار سے ان کی تعظیم کرنا وہ اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ بات کو سمجھ آئیں کہ لوگ اور خطیبوں سے، بازاری خطیبوں سے، جاہل خطیبوں سے اپنے دین کو نہیں لینا۔ اپنا دین جو حضرت علی رضی کی روایت ہے، فانظروا ممن تاخذون دینکم، دیکھو کس بندے سے اپنا دین لے رہے ہو۔ وہ ہمارے جی دادا جی پیر صاحب کے بیعت ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ابا جی بھی ہو گئے، میں نے بھی آنکھیں بند کر کے کر لی بیعت۔ کرتے کیا ہے جی؟ وہ جی کتے بھی لڑاتے ہیں، سرکار کا بہت بڑا وسیع ہے، وہ گھوڑے اور گاڑیاں دوڑاتے ہیں، سرکار بڑے ماشاءاللہ عجیب سرکار ہے۔ میرے پاس بندہ ہے دم کرانے دے، تو میں نے کہا جو مقرر امام ہوتا ہے نا، اس سے دم کراؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی شان کا، حقیقت بات ہے۔ یہ 5 وقت حاضری دیتا ہے، اس کا نور پوری آپ کے گلی محلے میں پھیلتا ہے، دعائیں کرتا ہے آپ کے لیے، جو اس کی دعا لگنی ہے وہ ہماری بھی نہیں لگتی۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھے، اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ جی جنازہ جی بیٹا پڑھائے گا، بیٹا ہلکا پھلکا سا سادہ سا ہے، فاسق نہ صحیح سادہ سا ہے، وہ کہتا ہے جنازہ جی میں پڑھاؤں گا۔ کہیں ڈاکٹر سرار کی تقریر اس نے سنی تھی کہ جی جو درد بیٹے کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا، تو میں کبھی جنازے کا حق جو ہوتا ہے وہ درد پر نہیں ہوتا، جنازہ پڑھانے کا حق تقوی پر ہوتا ہے اور اصول پر ہوتا ہے۔ اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہو اگر وہ آ جائے، فاسق نہ ہو، بادشاہ وقت پہلے حق اس کا جنازے کا، اگر وہ نہ ہو تو امام الحی احق من غیرہ، جو محلے کا امام ہو وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ ولی اقرب موجود ہو، محلے کا امام زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ جب نماز جنازہ پڑھائے،
جس کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتا رہے. پھر محلے کا امام اور جمعے کا امام اگر دو جدا ہوں تو پھر فقہاء نے فرمایا کہ جمعے کا امام چونکہ اس کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہ پھر جنازہ پڑھائے. علم و تقویٰ معیار ہے. وہ جی ہمارے پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے, مولوی صاحب پیچھے ہو جائے. پیر صاحب کہاں سے آئے؟ وہ گجرات سے, وہ جڑا مالے سے, وہ فلانی جگہ سے. اور محلے کا امام وہ تمہارے پیر صاحب عزت والے ہوں گے, حق جو ہے وہ محلے کے امام کا ہے. اس بات کو سمجھے. اصل ہمارا معاملہ ہو گیا پروفیشنل. جنازے پر مولویوں کا جھگڑا اس لیے چلتا ہے, بعد میں ختم آئیں گے, بعد میں نکاح بھی ہم سے پڑھائیں گے. افسوس کرنا چاہیے اس چیز کو اور شرم کرنی چاہیے. جنازہ ایک رضا الہی کے لیے معاملہ ہے, اس کے رضا الہی کو رضا الہی ہی رہنے دینا چاہیے. پیروں کی لڑائی ہو رہی تھی اس کے اوپر, جنازہ ہم پڑھائیں, جنازہ ہم. اور خدا کے بندو اس کے لیے گھر بیٹھ کے دعا کر دو, پھر اتنی محبت ہے. قبر پر آ جانا اگلے دن, ادھر کوئی نہیں آتا. اس واسطے یہ جو مقام مرتبہ ہے یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہوا ہے, اس کو کوئی اور چھین نہیں سکتا. فرمایا گیا توبہ رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے. جتنی توبہ کرو گے اللہ رزق میں وسعت دے گا. اور ایمان والوں کا عمل برکت رزق کا سبب بنتا ہے. بلو بسط اللہ رزقا لبغوا فی الارض. اللہ آپ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں رزق کی فراوانی ہو جائے. یہ کتنے دوست دعا کرتے ہیں, حضرت صاحب دعا کریں مسئلہ حل ہو جائے. وہ کام بڑا پھنسا کر آئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب دعا کریں مسئلہ حل ہو جائے, رونقیں لگ جائیں گی. اب ان کو پتہ نہیں ہوتا دعا تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا. بھائی تم بندہ 1000 والا کام کر رہے ہو, تم نے کروڑ کا کر دیا ہے, تو اب اللہ تیری کیپیسٹی بنا رہا ہے. تو نیک بندہ ہے, تو اچھا بندہ ہے, اگر تجھے رزق میں دے دی گئی وسعت, ولو بسط اللہ الرزق, اگر اللہ رزق کو کشادہ کر دے اپنے بندوں کے لیے, لبغوا فی الارض, یہ زمین میں سرکشی کریں گے اور یہ تو بندے مارنے پر آ جائیں گے. ولکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن اللہ اتنی مقدار ہی اتارتا ہے جتنی یہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس کا ایمان بچ جائے. یہ اگلے دن کلب داخل ہوا ہو کہ بھی پیسے آ گئے اب اس طرح اجاڑیں, تو یہ کام نہیں. اللہ سے مایوس نہیں ہونا. اللہ جو کرتا ہے آپ کے لیے بہتر کرتا ہے. بے تکے کھانے سے بچ جائیں گے, ظلم کرنے سے بچ جائیں گے, آپ کی اولاد بے تکی عیاشی سے بچ جائے گی. اللہ پہلے آپ میں وہ کیپیسٹی پیدا کرتا ہے, پھر جب وہ آ جاتی ہے انہ بعبادی خبیر بصیر, وہ خبر رکھنے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. تو مانگو جب اللہ سے تو توجہ اللہ کی طرف رکھو, میرے مولا تو دیکھ رہا ہے, جب جو بہتر ہوگا وہ کر دینا میرے ساتھ. مانگتے رہو, مانگنے میں کمی نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے تکوینی دلائل فرمائے. زمین اسمان کو کس نے پیدا کیا؟ الحمدللہ. زمین اسمان کی تخلیق, مخلوق کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے کرنے سے. جو تم غلط حرکات کرو اللہ اس پر پکڑ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ معافی بھی آپ کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے؟ اللہ کی. سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتی کشتیاں کو چلانے والا کون ہے؟ اگر روک دے تو اللہ, ڈبو دے تو وہ اللہ ہی ڈبونے والا ہے, تارے تو اللہ ہی تارے. اب سوال اٹھتا ہے کہ غوث پاک بیڑا تارنے والے, وہ بات کدھر جائے گی؟ بس تیری یہی کمی ہے تو تو جب بات چلتی ہے تو اللہ کے مقابلے میں, وہی تو بات سمجھا کر چلا تھا میں کہ اللہ کے مقابلے کسی ولی پیغمبر کو کھڑا نہیں کرنا. جو غوث پاک تار ہیں وہ بھی اللہ ہی تار رہا ہے. اللہ نے آ کر تو نہیں کو بیڑے کو تارنا نا, کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی, تر گیا. غوث پاک نے تارا کیسے؟ دعا کی مہربانی ہوگی. اللہ نے طاقت عطا فرمائی, دعا فرمائی, ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا, دست سے باہر آ گیا. اس میں حرج کیا ہے؟ عقل میں آنے والا امر نہیں ہے. اور جو کام عقل میں نہ آئے وہ اگر نبی سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, اگر ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ بی بی فاطمہ کا معجزہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ نبیہ نہیں ہے. معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. اگر وہ بات کر رہی ہو تو کرامات بی بی فاطمہ کہہ سکتے ہیں, کرامات مولا علی کہہ سکتے ہیں. معجزہ یہ کفر ہو جاتا ہے, اس میں بچنا ہے آپ نے. اللہ اکبر. مومنین کی خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. بھروسے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے اور کہے میں چونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں. نہیں، دنیا یہ چھوڑنا یہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے، فرمایا گھٹنا اونٹ کا باندھ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، کمائی کر، حلال ذکر، دکان کھول کر بیٹھ جا، میرے مولا حلال کاٹا میں نے کھول لیا، تیری ذات پر بھروسہ ہے. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. پھر جو بھروسہ کرتا ہے کہ اس کی شانیں یہ ہیں، بھروسہ کر لیا تو یہ نہیں ہے کہ پیسے کمائے رات عیاشی پر. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں. پہلے ہوتا تھا بڑے سمجھدار بندے ہوتے تھے، وہ باوضو ہو کر تجارت کے دکان کے اڈے پر بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد تو بندہ کو تھوک پھینکتا کہتے ہیں شرم کر، رزق کا اڈا ہے، تھوک نہیں پھینکنی، ناخن نہیں کاٹنے دیتے تھے. نحوست آتی ہے، اب اتنی نحوست آ گئی ہے پوری ایل سی ڈی دکان میں لگ گئی. کہا جی یہ کیوں لگائی؟ ابا جی ذرا نا بزرگ بندے ہیں، ذرا بیٹھ کر ادھر بیٹھے رہے ساتھ دیکھتے رہے. وہ ابا جی کو سورہ یاسین لا کے دو، ہاں وہ تلاوت کریں. وہ ایک بندہ نا، وہ میں اس کے ملنے گیا کسی کام، وہ ہڈی کا جوڑنے والا، تو اب ادھر بیٹھا، پیچھے اس کے شیشہ لگا ہوا ہے، تو سامنے اس نے ایل سی ڈی لگائی، شیشے میں پتہ چل رہا ہے بھی کیا ہو رہا ہے. تو وہ کوئی اور چیز دیکھ رہا تھا. جو ہی میں اس نے مجھے دیکھا نا تو ساتھ ہی چینل بدلا، وہ مکہ پاک اور مدینہ پاک کر لگا دیا. میں چپ تو کر گیا. میں نے کہا جو یہ دھوکہ تو مجھے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ کر رہا ہے اس کا کیا جواب دے گا. ہمارے اکابرین تو اس طرح ڈرتے تھے، کہتے ہیں اس سکرین کے اوپر قرآن پڑھتے ہو یا اس سکرین کے اندر وہ گندی تصویریں کیوں آتی ہیں. وہ تو اس قدر احتیاط کرتے تھے. تو اس چیزوں پر غور کریں، آپ ادب کو پیش نظر رکھیں، حیا کو پیش نظر رکھیں، دکانوں کے اندر موبائل مووی وغیرہ نہ چلنے دیں. تبھی تم نحوست آتی ہے. ذکر میں رہیں، وہاں پر جو ملازم رکھے ان کا بھی تیری تنخواہ بڑھائیں گے، نماز کی چھٹی دیں گے، کھانا بھی دیں گے. ایک شرط ہماری ہے، تو نے یہاں پر بیٹھ کر موبائل کے اوپر جب بات کرنی ہے تو گالی نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا. یہ بات کنفرم ہے، جھوٹ بولتے ہیں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، یہاں پر بیٹھ کے تو نے مووی نہیں دیکھنی، یہ مجرے جو موبائل پر ہے یہ تو نے نہیں دیکھنی. گانا جس کے ساتھ لگا وہ مجرا ہی ہے، تو تم یہ کام نہیں کرتا. لو جی پھر بتائیں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی. موبائل کو آپ اس حوالے سے جتنا کم کریں گے برائی سے، اللہ اتنی برکت دے گا. یہ تمہاری مجبوری بن گئی ہے. اکابرین نے اس پر غور کیا. جتنے بھی تصویریں اتروانے والے کہتے تھے غلط ہے، ناجائز ہے، وہ ناجائز تھا، فتویٰ ناجائز ہونے کے تھا. جب مجبوری دیکھی کہ لوگ فحاشی میں زیادہ جا رہے ہیں اور یہ سکرین ہی وجہ بن رہی ہے، وہ پھر ضرورت کے پیش نظر وہ بزرگ سکرین پر آئے. جب ناجائز تھا تو ناجائز تھا، جب جائز ضرورت کی وجہ سے ہوا تو پھر اب جائز ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ اب ہم اس کی برائی کو روکیں تو صحیح. کوئی میرے تعلق والے ہوں گے وہ دیکھیں گے، کوئی اس کے تعلق والے ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے، اتنی دیر تو بچے. اس واسطے اپنی دکانوں پہ، گھروں کے اندر نوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چیزوں کو روک لیں. کچھ نہیں ہوتا، اللہ برکت دے گا. آپ بچیں گے، آپ کی اولاد بھی بچ جائے گی. آپ بیٹا بچہ موبائل ڈبہ دیکھ رہا ہو نا تو وہ بیٹا دیکھا، اوے بند کر اس کو، تو کیا کر رہے، تھوڑی دیر پہلے تو بھی تو وہی کر رہا تھا. اب تو اس سے چیزوں سے بچنا چاہیے. غصہ ہے تو معاف کر دیں، اطاعت الہی میں رہیں، نماز کی پابندی کریں، معاملات کو حل کرنا ہو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، معاملات کو آپس میں مشاورت سے کریں. مشاورت سے معاملہ جلد بازی بھی نہیں ہوتا. جو بھی فیصلہ کرنا مشاورت کریں. ایک تو تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے، دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. وہ پرانے بابوں کی باتیں، وہ بڈھی نے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں. اور جو بات باہر کرنی ہو تو اس کا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے میں کار مشورہ کر کے دساں گا، یہ مناسب نہیں ہوتی. پھر لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، میں سوچ کر بتاؤں گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ میں گھر مشورہ کر کے بتاؤں گا. وہ گھر کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہی جملہ کہنا ہے کہ میں سوچ کر بتاؤں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر. لیکن آپ کو دنائی کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. اصل میرے یاد میں بڈھے بڈھے بابے ہوتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی باتیں بتا دیتے تھے. ظلم و زیادتی کا بدلہ آسان طریقے سے دینا چاہیے. اس کے آگے زمین و آسمان کی سلطنت کی ملکیت کا ذکر کیا، وہ کس کی ہے؟ شکم مادر میں کس کو کیا دینا ہے، اس کا مالک
وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے دھی دے جسے چاہے پتر دے، ٹھیک ہے، دینے والی ذات اللہ ہے۔ بعض نا وہ کام فراڈی والا بن جاتا ہے، وہ جا کے پیر صاحب تھے تو وہ بیٹھے ہوئے وہ یہ کہنے وہ دعا کرتا اللہ پاک مہربانی فرمائے گا، یہ بات تو سمجھ آ گئی، جی پیر صاحب پتر لے لو، پتری نہ پترا۔ اب خادم صاحب کہنے لگے کہ جب وہ یہ بات ہوئی اللہ نے اس کو بیٹی دیتی، وہ کہتے پیر صاحب بیٹی اسی آخیا سی پتری نہ پترا، اگر اس کو بیٹا ہو جاتا تو کہنا اسی آخیا نا پتری نہ پترا، وہ ایک جملے میں کام سارے سیدھے کیے جاتے تھے۔ تو یہ نہیں، دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے بہتر فرما دے، نرینہ اولاد عطا فرما دے، دعا کر دے، دعا ہوگی اللہ پاک عطا فرمائے، جی بھی ٹھیک ہے، وہ دعا کر دے الگ بات ہے، دعوے کرنا یہ اتنے بڑے بڑے یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے جوڑے بنا بنا کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا ایک بچہ تھا نا ادھر، وہ مجھے چھوڑنے وہ دربار شریف جاتا، تو کہتا ہے دعا کرے شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد جو ہوتے ہیں نا جب تک اولاد کا سیزن امید نہ لگے، وہ میاں بیوی دونوں پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے نہیں، ارد گرد کے ماحول سے، تو مرد کی رجولیت نہیں ثابت ہو رہی ہوتی، عورت کی نسوانیت ثابت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ دعا کی تو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دی، کچھ عرصہ گزرا، کہنے لگے دعا فرمائے اللہ جوڑی عنایت فرما دے، میں کہا پھر فاتحہ پڑھو ادھر، یہ بزرگوں کے ادھر فاتحہ پڑھی کام بنا تو پھر فاتحہ پڑھو، وہ فاتحہ شریف پڑھی، اللہ نے دو بیٹے اکٹھے عطا فرما دیے۔ میں نے کہا جوڑی کی ساتھ ہی دعا کرنی تھی، میں نے تو جوڑی سمجھی تھی وہ، تو دعا کریں۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی نا، دعا سنت ہے اس مسئلے میں، دعا کریں اللہ اور برگزیدہ بندوں کے پاس جا کر کہ یا الہی مہربانی فرما دے، سننے والی ذات اللہ ہے، مہربانی فرما دے، جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کسی کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا بشر سے، جو کلام کرتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ کسی سے بات کرتا ہے بشر سے تو وحی کے ذریعے کرے گا، فرشتے کے ذریعے کرے گا، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کرے گا، پھر اپنا کلام جو وحی فرماتا ہے سو فرماتا ہے۔ اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس آیت کے اوپر ایک بڑا اعتراض سا چلتا ہے، ما كنت تدری ما الکتاب والایمان، حضور آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے۔ ایک طبقہ ڈھونڈا، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا جی کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے۔ اور امام فخر رازی کو اٹھا کر دیکھو تفسیر کبیر میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کتاب اور ایمان کی تفصیل کا علم جب اعلان نبوت کیا پھر دیا گیا، کتاب کا علم بھی تھا ایمان بھی تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت اس کے اوپر ترجمہ کیا فرماتے ہیں وہ ذرا توجہ فرمائیں، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے اور نہ احکام شرع کی تفصیل، تو تفصیل کا مسئلہ ہے، کتاب تو جانتے تھے۔ اور میں نے اپنے اس موضوع کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، 40 سال سے پہلے حضور نبی ہے، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی نور المرتضیٰ فی نبوت المصطفیٰ، یہ میرے ایم فل کا تھیسس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، بالفعل نبی ہیں، وہ نبوت ولایت ہے، اور اعلان نبوت کے بعد نبوت تبلیغ ہے، اور نبوت ولایت کو نبوت روحانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور نبوت تبلیغ کو نبوت اس کو رسالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ آپ اتنا یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں بھی نبی تھے، جب پیدا ہوئے پھر بھی نبی تھے۔ آپ یہ تقسیم بھی چھوڑیں، آپ کے لیے کام آسان ہے۔ سورہ زخرف کس کو نا ملمہ سازی کرنا، اس صورت کے اندر بتایا گیا قرآن عربی زبان میں، ہر نبی تبلیغ کرنے والا تھا، نبی کا مذاق اڑانے والے برباد ہو گئے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، دریا میں بہتے بیڑے دیگر سواریاں اللہ تعالیٰ کے نام پر تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھتے ہیں اسی مقام پر وہی کہ جس نے زمین و آسمان تمہارے لیے بنایا اسی نے تمہارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا ہے۔ ہم اسی دعا کو برکت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟
بعض وہ کہہ رہے تھے وہ ایک لکڑی ہوتی ہے کوکا، اس طرح کا کوئی لکڑی ہے، اس کو پاس رکھا جائے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. مجھے دکھا رہے ہیں جہاں یہ تسبیح ہے، جب اس کی لکڑی کی تسبیح بھی بنی ہوئی ہے تو یہ پڑے، اس پر یہ پاس رکھے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. میں کہ یار تم دعا پڑھ لیا کرو، اتنی مہنگی تسبیح کہاں سے لے؟ جب بیٹھو تازی دعا پڑھو. بس یہ آتا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے کہ آپ جب دعا پڑھتے، میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ کہتے آپ دعا یوں پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والحمدللہ الذی من بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. وہ یوں دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر دعا پڑھتے تھے. تو یہ بڑا اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے مشرکین بڑے عجیب ہیں، اپنے ان کے گھر بیٹی کی خبر ملے نا ان کو تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ عورتوں کی خصلت یہ ہوتی ہے اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ بات کرنے میں صاف نہیں ہوتی. عورتیں بات کرنے میں صاف نہیں ہوتی، بات کو کھلے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، بس اوقات بات کرتی ہیں اپنے خلاف ہی کر جاتی ہیں. جبکہ فرشتے تو بڑے واضح طور پر بات کرنے والے ہیں. عجیب بات نہیں؟ مردوں کو نوکریاں نہیں مل رہی اور بیویاں کو نوکریاں دڑا دڑ دے رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو بٹھا بھی وہاں رہے جہاں پر خاص پوائنٹ پر. بندہ کہاں کہاں پریشان ہوتا ہے، جہاں نظر جھکائیں یہاں نظر جھکائیں، جی بتائیں یہ دیکھیں یہ پاسپورٹ کو سیدھا کریں گے. اس واسطے عورتوں کی عزت اسلام نے یہ رکھی ہے کہ گھر میں ان کو عزت دی جائے، نانو نفقہ گھر میں دیا جائے، خرچے گھر میں پورے کیے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باندھ کر رکھنا ہوتا ہے، یہ عزت دینا ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے عورتوں مردوں کے حقوق برابر ہیں. میں کہا اگر برابر ہیں تو یہ ناروال سے صبح گاڑی آتی ہے مزدوروں کی اور ساری آ کر یہ بیٹھی ہوتی ہے، تو حقوق برابر تو کام ہی دابڑا اور بیلچا وغیرہ لے کر پھر یہ بھی بیٹھی ہو، ان کو بھی سیڑھیاں چڑھایا جائے اتارا جائے، دابڑے ان کو بھی اٹھوائے جائے، حقوق تو برابر پھر ہوں گے. اللہ کے بندو یہ حقوق برابر کیا کر رہے ہو؟ اپنے ذائقہ اور نظر کے ٹیسٹ کے لیے تم نے ان کو اپنے مقامات پر بٹھا دیا اور چند پیسوں کے ٹگوں سے جہاں جائیں ہمیں بی بی نظر ہے. اب شرم کرنی چاہیے اس بات، اور دعویٰ یہ حقوق برابر ہے. اللہ اکبر. مشرکین کے نظریات کا رد کیا. مشرکین کے نظریات سنے پھر اپنا بھی جائزہ لیں، کہیں ہمارا وہ نظریہ تو نہیں ہے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کہتے تھے. اس میں ان کا رد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے خلاف تھے. یہ قرآن دو شہروں کہ کسی بڑے پر کیوں نہ اتارا گیا، یہ ان کا اعتراض ہے. طائف اور مکہ کے سردار ہیں، ان پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے اتارے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ پر پابندی ہے. اگر اللہ ظاہر و مال و متاع کو دیکھ کر متاثر والی بات ہوتی تو پھر کسی کافر کو مچھر کا پر بھی نہ دیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی حیثیت نہیں دنیا کی، تبھی تو کافر کو اتنا مال و ثواب دے دیا گیا. پھر دوسرا سوال تھا، جو سردار تھا اقتدار والا، پیسے والے کو نہ ملا تو کسی منصب والا، دنیاوی منصب والے کو دے دیا جاتا. اللہ فرماتا ہے اقتدار والا فرعون بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں تھے، جو بظاہر فرعون سے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اقتدار والا نافرمان تھا. نتیجہ یہ کہ اقتدار والے نافرمان ہو تو پھر ان کو نبوت کا کیا، ان کو ولایت بھی نہیں ملتی. علیہ السلام ملک مصر وہذا الانہار تجری، وہ اکڑتا تھا اور کہتا دیکھو میرے نیچے نہریں جاری ہیں، مصر کی بادشاہت میرے کے لیے ہے. جب ہم نے پکڑا تو سونا چاندی کے کنگن سب ہر چیز کو غرق کر کے رکھ دیا، سارے فرعونیے مار دیے. آگے اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، جس کو اللہ عزت سے نوازے، بغیر باپ کے لائے، لوگوں نے تہمتیں لگائی، اللہ نے ایسے عروج دیا. وہ معبود نہیں تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ان کے روشن دلائل بیان کیے گئے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. میرے محبوب آپ دین الہی کی تبلیغ فرماتے رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں قیامت کے روز جو بڑے بڑے گہرے یار راتی تو میں نے 2 بار فون کری نا، 2 بجے بھی تیرا یار ویکھی ہیں گھومے لگے آئے نا،
اللہ کیا فرماتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے بڑے جگری یاروں سے دشمن ہوئے ہوں گے. وہ کہے گا نیکی دے، کہا جا جا دوڑ لگا، سب دشمن ہوں گے الا المتقین، مگر یہ پرہیزگار جو آپ کو اعتکاف میں نظر آئیں گے، جو نمازوں میں نظر آئیں گے، جو نیکی کے کاموں میں سب ہو کر نظر آئیں گے، یہ ادھر اکٹھے ہوں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے، اللہ اکبر، ایک بندہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی اور وہ پریشان پھر رہا ہوگا، اور ایک بندہ جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی وہ کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ یار تو میرا دوست تھا، پریشان کیوں ہے؟ یار ایک نیکی کم ہے، ادھر پاس یہ میری ایک نیکی لے جا. یار تیرے پاس ایک ہی ہے، کوئی بات نہیں، تو جنت میں جا. الا المتقین. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی. کہا اللہ فرمائے گا تو نے اس کو نیکی کیوں دی؟ یا الہی میں نے ایک نیکی سے کہاں جنت میں چلا جانا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ تو چلا جائے. اور میں آج کے دن، جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، یہ سارا منظر بنا ہوا، یا میں نے تجھے بھی جنت میں بھیج دیا. ہائے ہائے ہائے. الا المتقین، مگر پرہیزگار نظر آئیں گے، نفل پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے. آؤ یار کٹھا جمعہ پڑھنا چلے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہا کہ آؤ یار باہر کٹھے چلیں گے جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں پڑھیں گے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، رونق لگ جائے. پھر جب یہ قیامت کو اٹھیں گے، بلکہ قبروں میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، ان کی روحیں مالائے اعلیٰ کے فرشتوں کے اس گہوارے میں رکھ کر بالائے اعلیٰ کے اندر ان کی روحیں آپس میں اکٹھی باتیں کریں گی، وہاں ان کی پھر دوستی ہوگی. پھر آنے والی جو روح نیک آئے گی ان سے گفتگو کریں گے، عجب منظر ہوگا. اس لیے آج نیک بن جاؤ، آج جوانی کے اندر توبہ کرنی، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ کو، بوڑھا ہو جائے تو وہ بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. گناہ نہ کر سکے پھر نیک ہونے کا کیا لطف ہوا؟ نیکی کا لطف تب ہے جب طاقت کام کرتی ہو، اختیار ہو، خواہشات عروج پر ہو، کر سکتا ہو، ہر چیز پر قدرت ہو، پھر بھی کہے میں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا. یہ ہوتا ہے لطف. قیامت کے دن متقین کے لیے جزاء خیر، کفار فساق کے لیے جزائے شر کا بیان ہے. سو جن معبودان باطلہ کو تم پوجتے ہو نا، تم کہتے ان کی شفاعت، یہ تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے اور تم ان کے ساتھ ہوگے، سارے جل رہے ہوگے. اور اس سے معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تو مانا لیکن وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کے متعلق شرک یا نظریہ رکھ لیتا ہے تو اس کا اثر اللہ کے نیک بندے پر نہیں ہوتا، وہ ان کے اپنے نظریے کا مسئلہ آتا ہے. سورۃ الدخان، دھوئیں والی سورت، قرب قیامت ایک دھواں اٹھے گا جو پوری روئے زمین میں پھیل جائے گا، اور یہ سموگ وہ نہیں ہے، وہ پوری روئے زمین میں پھیلے گا. اسی کے اندر فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر، یہ برکت والی رات، یا لیلۃ القدر ہے یا شب برات، دونوں ہی مراد ہو سکتی ہے. اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، روزی کی، زندگی کی، بتا دیتا ہے کہ اس کی اتنی ہے. پھر فرمایا قرب قیامت ایک بڑی نشانی رونما ہوگی، دھواں اٹھے گا. بعض تو کہتے ہیں یہ جنگی دھواں ہے، لیکن وہ دھواں پوری دنیا کو گھیرے گا، وہ ہوگی نشانی. نبی کی ذات کی توہین کیا ہے؟ نبی کو جادوگر کہہ دینا، معاذ اللہ نبی کو جاہل کہہ دینا، معاذ اللہ نبی کو مجنون کہہ دینا. اللہ فرماتے ہیں محبوب اس سے پہلے معزز رسول موسیٰ بھی آئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. قوم فرعون نے آپ ان کو جھٹلایا، جادوگر کہا، اور اگر آپ کو کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو. جب فرعون مرا اس کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا، نہ آسمان رویا نہ زمین والے روئے. حالانکہ فرعون کے پاس مال کتنا تھا، قرآن اس بارے میں بتاتا ہے کہ مال و اسباب کی بہتات اتنی تھی، اللہ اکبر، بغات قطار در قطار، بڑے بڑے محلات، قیمتی زمین، خدام، لونڈیاں، کئی لاکھوں پر مشتمل فوج، مصر کا سب کچھ فرعون کے دستے قبضہ میں تھا. وہ ہر چیز کا خود وہ مالک سمجھتا تھا. فرعون کو غرق کر دیا گیا، عذاب دیا گیا، اس کی توبہ بھی قبول نہ کی گئی. زمین و سمان
اس پر نہ روئے، نظام پلٹا، فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو حکومت دے دی۔ پھر قوم تبا کا بیان کیا گیا کہ میرے محبوب یہ قوم تبا کا، ان کی دیکھیں نیک بخت تھا تبا، لیکن اس کی قوم اس نے نافرمانی کی، ان کو پھر ان شجرۃ الزقوم، وہ ہوتا نا لتر تھور، ڈنڈا تھور، کانٹے والا کڑوا، جہنم میں ان کی خوراک وہ ہوگی تانبے، گرم تانبے کی طرح، وہ پیٹوں میں جوش مارے گی، کھانا جو ملے گا گرم تانبے کی طرح پیٹ میں جائے گا، اور کرے گا کیا، وہ کھولتا ہوا پانی جو دیا جائے گا وہ انتڑیاں باہر نکال دے گا، پھر پیدا کیا جائے گا، پھر کھائیں گے انتڑیاں باہر نکالتا جائے گا، پیاس لگے گی تو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، آگ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، میں قرآن کہہ رہا ہوں۔ فَعَاتِلُ إِلَىٰ سَوَائِلِهِمْ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِمْ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، پھر سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، دماغ ابل کر باہر آ جائے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اللہ چکھ، ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ ان کو کہا ہے چکھ، اللہ کی ذات تو بڑا عزت والا کرم والا ہے۔ متقین کے لیے جنت ہوگی، بغات ہوں گی، حضور کو ماننے والے پریشان نہ ہو، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہوں گے، فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے، آپس میں دوسرے کے سامنے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوں گی، وزوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی آنکھیں، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، سیاہ ڈورے ہوں گے، تو وہ ان کے ساتھ نکاح ہوں گے ان کے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنت کے اندر جہاں بیٹھے کوئی فروٹ کی طلب کریں گے وہیں حاضر ہو جائے گا، امن والے ہوں گے، کوئی خطرہ نہیں کہ اب جہاں سے جانا ہے کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہیں پر مستقل ہر قسم کا میوہ مل جائے گا۔ موت صرف ایک بار آئے گی، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، درمیان میں موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے، ختم، موت ختم، جہنم کا عذاب کبھی نہیں ملے گا ان کو۔ اس عربی قرآن کو نازل کرنے کے بعد فرمایا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اتارا، محبوب آپ کی زبان، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اتار کر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پائے۔ اور سورہ جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل آنا، تو اس سورت کی ابتدا میں وجود الہی کے دلائل دیے گئے، فرمایا تمہیں اور جانداروں کو پیدا کرنے میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دن و رات کے آنا جب فی خلق وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار، دن و رات جو آتا جاتا ہے اس کو دیکھو، اس کو لانے میں، آسمان سے بارش اتار کر رزق دینے میں، مردہ زمین کو زندہ کرنے میں، ہواؤں کو پلٹنے میں، آیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئی، کتاب اور حکمت دی گئی، نبوت دی گئی، حلال روزی دی گئی، جہان والوں پر فضیلت دی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، لیکن انہوں نے سرکشی کی تو مارے گئے۔ اللہ نے جو یہ کہتے ہیں نا زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ڈارون کا نظریہ یہ کہتا ہے، اور تم ڈارون کا نظریہ بیان کرو ساتھ قرآن کا نظریہ بھی تو بیان کرو نا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا ان کے نظریات اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھی ہیں، ان کے پاس علم فن ہو جتنا بھی ہو، لیکن جب حق سننے سے قاصر ہے اور کہتے ہیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، یہ سب نافرمان و متکبرین ہیں۔ اور قیامت کے روز جب ہوگا ان کو فزیکلی دلائل دکھانے ہوتے ہیں، یہ دن رات کا آنے جانے کا منظر دکھا کر، چاند سورج کا دکھا کر، جب کہیں یہ تو خود بخود چل رہا ہے تو درمیان میں سورج گرہن کیوں لگتا ہے، چاند گرہن کیوں لگتا ہے؟ جب لگتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے ہر چیز خود بخود نہیں چل رہی، کوئی چلانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر گروہ کو تو قیامت میں دیکھے گا گھٹنے بل ہوں گے، اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کہ تمہیں جزا دی جائے گی، لوح محفوظ دیکھو، یہ نامہ اعمال دیکھو، منکرین کو سخت عذاب سے نوازا جائے گا، اور مومنین جو ہوں گے اچھے عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، رب ان کا کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جو کہیں گے کہ زمانہ ہلاک کرتا ہے ان کو کہا جائے دیکھو یہ قیامت کہاں سے آئی، پھر گھٹنے زمین پر رکھ کر بیٹھے ہوں گے، معافی دے دی جائے، فرمایا اب معافی والی بات ختم ہوگی، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی، تم نے تکبر کیا
اور جب کہا جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت قریب ہے اس میں شک نہیں، تو تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، یہ قیامت کیا ہوتی ہے؟ حضرت صاحب یہ ہمیں بتائیں نا، ہمیں یہ قیامت کیا ہوتی ہے؟ ان نظن اللہ ظنّا، ہم تو ایک اس کو خیال شمار کرتے تھے، وہ نحن بمستيقنين، یقین رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اب آ گئی نا، ہر چیز آ گئی ہے تمہارے سامنے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جہان کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بڑائی کی چادر اسی کی ہے، زمین و آسمان وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔